الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 ربیع الآخر 1442 ہجری، 3 دسمبر 2020 یوم الخمیس، جمعرات، تھرسڈے۔ قرآن پاک کے بارے میں میری کوئی اوقات نہیں کہ بولوں، جو کتابوں میں لکھا ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ تفسیر نجوم الفرقان میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک اللہ عز و جل کا نازل کردہ کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو شک کرے مسلمان ہی نہیں۔ اللہ عز و جل نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ خود پر لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو کیسی حفاظت کی ہے اس نے کہ 1400 سے زیادہ سال ہو چکے، لیکن ایک لفظ بھی بدلنے کی کسی میں طاقت نہیں، کوئی بدل نہیں سکتا، نہ بدل سکتا ہے، نہ کم کر سکتا ہے، نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل کا احسان کہ زبر زیر پیش بھی یہاں سے وہاں نہیں کر سکتا کوئی۔ اسی کے بارے میں کیوں کرے، کیسے کرے، کیونکہ وہ انسانی کلام ہو تو اس میں چینجز کیے جا سکیں، اللہ عز و جل کا کلام اس میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اسی ضمن میں ہے، نجم الفرقان صفحہ نمبر 321 جلد 2، اس پر یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ مامون الرشید جو خلیفہ تھا، اس کے پاس ایک یہودی آیا، پڑھا لکھا اچھا علم والا یہودی تھا، بادشاہ کی خدمت میں آئے، باتیں وغیرہ ہوئی، اس نے بڑے اچھے باتیں کی، لوگوں کی اصلاح وغیرہ کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ مامون کو بڑی اس کی باتیں پسند آئی، اس نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی کہ تم یار اتنا علم ہے، اتنی اچھی باتیں کرتے ہو، جانکار ہو، اسلام کو قبول کر لو۔ پر وہ یہودی جو تھا وہ بھی بڑا پکا یہودی تھا، اس نے معذرت کر لی، نہیں حضور میں یہودیت پر قائم رہوں گا، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اور کچھ پھر دیر بعد وہ خلیفہ سے وداع لے کر چلا گیا، وہاں سے دربار سے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد، بلکہ سال بھر یا کچھ سے زیادہ عرصے کے بعد، وہی شخص مسلمان ہو کر آ گیا اور بڑی علم کلام اور علم فقہ اور اسلام کے بارے میں اچھی باتیں لوگوں کے درمیان بیان کرنے لگا، کافی مشہور ہو گیا اب لوگوں میں، یار یہ اتنا اس کو علم ہے، باتیں مسلمان ہو کر آ گیا ہے۔ اب خلیفہ تک بات پہنچی، بلایا کہ تو میں نے دعوت پیش کی تھی تب تو نے قبول نہیں کیا، کیا ہوا؟ اچانک سے کیا ہوا کہ جو تم مسلمان ہو گیا؟ اللہ نے تجھے کیسے ہدایت دی، ذرا مجھے بتا۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ حضور جب میں آپ کے یہاں سے، آپ نے دعوت پیش کی، یہاں سے جب میں نکلا تو میں نے سوچا کہ اسلام کو، یہودیت کو اور عیسائیت کو آزما لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کون سا مذہب صحیح ہے، پتہ چلے گا۔ تو آزمانے کے لیے میں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو میں نے تورات لی، اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب، میں نے وہ کتاب لی توریت کو، اس کو کچھ نسخے میں نے اس کے حاصل کیے اور لکھے، میں نے توریت کو لکھا پورا۔ تو لکھنے میں نے یہ کیا کہ کچھ حروف نکال دیے، کچھ الفاظ نکال دیے، کچھ بڑھا دیے، یعنی اس میں رد و بدل کیا، کہیں سے کچھ نکال دیا، کہیں سے کچھ بڑھا دیا، کہیں کا کچھ کر دیا، اس کو ادھر اس کو ادھر چینجز کر دی، جیسی توریت نازل ہوئی تھی ویسی نہیں رکھی، جو مجھے میرے پاس تھی میں نے اس میں سے دیکھ کر یہاں وہاں کر کے 4-5 نسخے والیومز الگ الگ بنا لیے میں نے،
ایڈیشن، اور وہ لے جا کر میں نے یہودیوں کو، بڑے بڑے جو ان کے پادری ربائی جنہیں کہتے ہیں، لوگ ان کے جو بڑے بڑے تھے ان کے عالموں کے پاس میں نے وہ جگہ مختلف جگہوں پر دے دی، اور ان کا دیکھتا رہا کہ کیا کرتے ہیں. سب نے قبول کر لیا. ان سارے یہودیوں نے وہ توریت لے لی اور مجھ سے بلکہ خریدا، انہوں نے تو فتن ہی نہیں، خرید لیے مجھ سے. کوئی کچھ بولا ہی نہیں. عرصہ گزر گیا، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اس میں چینجز کر دیے. اسی طریقے سے میں نے انجیل بائبل کے ساتھ کیا. بائبل کے بھی کچھ نسخے میں نے لکھے، 3 نسخے لکھے اس کے. اس میں بھی میں نے یہی کیا، کہیں کم کیا، کہیں زیادہ کیا، کہیں بڑھا دیا، کہیں کا کچھ کر دیا، آیات یہاں وہاں کر دی، چینجز کر دیے. اب وہ لے کر میں چرچوں میں پہنچا. بڑے بڑے جو چرچ تھے ان جگہوں پر پہنچا. 2-3 نسخے تھے، الگ الگ چرچ میں بیچ دیے. لوگوں نے خرید لیا مجھ سے، ان نسخے مجھ سے خرید لیے. مگر کسی نے اس میں جو میں نے گھٹایا بڑھایا تھا، جو چینجز کے تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا. پتہ ہی نہیں چلا انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جو نازل کردہ توریت اور انجیل وہ تو ہے ہی نہیں، میں نے چینج کر دیا. اب اس کے بعد میں نے قرآن پاک کی طرف توجہ کی. میں نے قرآن پاک کے بھی نسخے پہلے تو غور سے پڑھا اور انہیں میں نے چینجز کرنا شروع کر دی. 3 نسخے قرآن کے بھی لکھے اور اسے جا کر مسلمانوں کے پاس گیا. اب بڑے تک تو جانا بہت دور کی بات ہے، کہیں کسی حافظ جو اس وقت کے ہوں گے وہاں پہنچا. انہوں نے مجھ سے قرآن پاک لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے جو کچھ میں نے چینجز کیے تھے، کم کیا تھا یا زیادہ کیا تھا یا چینج کیا تھا، بدل دیا تھا، فوراً ان لوگوں نے مجھے اس پہ پکڑ لیا اور وہ سارے نسخے مجھے واپس کر دیے، میرے منہ پر مار دیے. کسی نے خریدا نہیں. کہ یہ بالکل صاف صاف کہہ دے کہ یہ اصل قرآن نہیں ہے، یہ تو چینج کیا ہوا ہے، بدلا ہوا ہے، اس میں رد و بدل ہے. یہ قرآن کا نسخہ اصل نہیں ہے، قرآن کا اصل نسخہ ہمارے پاس ہے. اور کسی نے اسے قبول ہی نہیں کیا. بس میں فوراً سمجھ گیا کہ ایک طرف توریت والے ہیں، ایک طرف انجیل والے ہیں، کہ میں نے اتنا چینج کیا، ان کی مذہبی کتاب میں چینج کر کے انہیں دے دیا. آرام سے قبول کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اتنے پورا سال گزر گیا پر کسی کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی کہ اس میں چینجز ہے. اور ایک طرف اسلام ہے، مسلمان ہے، ان کا قرآن ہے کہ ذرا سا چینج کیا انہوں نے فوراً پکڑ لیا، فوراً جان لیا کہ اس میں رد و بدل کیا ہوا، اس میں کمی زیادتی کی، اور انہوں نے میرے لکھے ہوئے قرآن کو قبول نہیں کیا، مجھے لوٹا دیا. بس یہی بات میرے دل کو بھا گئی، میری ہدایت کا سبب بن گئی کہ جو اسلام، جو مذہب اپنی کتاب کی، اپنے قرآن میں ذرا سا چینج ہونے نہیں دے سکتا، وہ مذہب بالکل حق ہے اور یہی سچا مذہب ہے. اور میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ قرآن پاک ہے، ایسی حفاظت اللہ نے کی ہے کہ اس میں کوئی کمی زیادتی، چینج و رد و بدل کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اس شخص کا جو حال تھا کہ کافی اس نے پھر اسلام کی خدمت کی اور مسلمانوں کے ساتھ ہی رہا، اور مسلمانوں سے ساتھ میں ہی اس کا مسلمان ہوتے ہوئے انتقال ہوا. تو یہ قرآن پاک، اس کی عظمتیں بہت، بس اب یہ بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں رہ گیا. افسوس کی بات ہے کہ صرف رہ گیا ہے. کچھ گھر ہیں جو پڑھتے ہیں، باقاعدہ روزانہ تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک نکلتا ہے، چوما جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. باقی تو ہماری قوم اکثریت جو ہے قرآن پاک پڑھنے سے، اسے سمجھنے سے دور. پڑھ بھی لیتے ہیں الحمدللہ، پڑھنا بھی اس کا باعث برکت ہے، لیکن اس کو اگر سمجھ لیں، سمجھ کر عمل کی کوشش کریں تو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب ہو جائے. ہاں، ایک وقت آتا ہے جب بہت پڑھا جاتا ہے، گھر والے بھی پڑھتے ہیں، باہر والے بھی پڑھتے ہیں. وہ جب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، جب کوئی مر جاتا ہے تو سب مل کر کے خوب قرآن خوانی ہوتی ہے اور اسے ثواب پہنچایا جاتا ہے.
تو یہ قرآن پاک ہم نے صرف مردوں کے ایصال ثواب کے لیے بنا لیا. ایسا لگتا ہے کہ بس مردوں کو ثواب پہنچائے، بس یہی قرآن ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. قرآن پاک صرف مردوں کے ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے. یہ دونوں جہان میں فلاح و بہبودی حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک صرف ایصال ثواب کی کتاب بنانے سے بچائے، قرآن پاک پڑھ کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی، اپنی زندگی کو آخرت کو سنوارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا